والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة بنت خويلد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں. موت کی پرزور آدھی جس دم سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ
کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم استاد رحیم بخش صاحب، دی اہلیہ محترمہ، انہوں دی وفات حسرت آیات دے ہوتے اظہار افسوس اور ایصال ثواب واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ تو سب تو پہلے میں بھی دعا کرے نا، تسو بھی دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر، سایہ عطوفت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ آمین آخر نال دعا قبول تھی دیئے، اللہ زبان دیتی ہے، سارے دوست آمین آخر۔ مالک لم یزل تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعا کرے دے ہیں کہ رب لم یزل استاد رحیم بخش صاحب دی اہلیہ محترمہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دی اندر جگہ نصیب فرما۔ تے اللہ تو اے بھی دعا کرو کہ مالک کائنات اساں سارے مسلمانہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ قرآن خانیاں کل خانیاں دے ہوتے موت فوت دیاں تقریرہ سن سن کے تقریباً تسا لوگ آہدے ہو کہ آساں ادھیاں تقریرہ دے حافظ تھی گئے ہیں، سگو یاد تھی گئے مولوی صاحبان دیا تقریرہ، لیکن جرلے اساں عملی میدان دے اندر دیکھ دے ہیں
تو صفر تو علاوہ سب کوئی شے نظر نہیں آتی. میں غلط عرض کر رہے ہیں کہ موت فوت دے واز نال رقت تاری ہوئے ہا اسا اپنی زندگی دے معمولات کو بدلوں ہا کہ حدیث پاک دے اندر آنے امام الانبیاء حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اما عائشہ الصدیقہ فرمینی جڑے میرے آزان آوے ہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور چہرہ انور متغیر ہومن لگوے دا ہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایمیں لگ رہا جی میں سارے واقف بھی نہ ہومن اور بڑی مستعدی دے نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھی گفتگو کر رہے ہومن ہاں چھوڑ چھاڑ کے وضو والے پاسے متوجہ ہو دے ہن نماز دی تیاری کرے دے ہن. اما سین فرمے دین میں بارہا عرض کی تھا آقا تو سوتے رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع للمذنبین تو سوتے ساری کائنات تے ساریاں امتاں دی شفاعت تے سفارش کرنی ہے. یہ کیا ہو دے آزانہ دیئے تے توارا چہرہ بھی متغیر ہومن لگوے دے. صحیح فرمے دے ہن عائشہ تے کو معلوم نہیں ہے کہ کیندہ بلاوا آئے اے احکم الحاکمین دا سن تے اوندہ بلاوا آئے. آج تو ساتھ میں ہی گئی گزرتی دنیا دے لوگ اچانک ساکوں اگر تھانے تو ساج آ بنجے پریشان تھی دے ہیں یارو خیر ہوئے تھانے آجا کیوں سروائے کیا ماجرہ ہو سی کیا معاملہ ہو سی ایس پی آفس تو بلاوا آ بنجے مزید تھر تھر کمبل لگوے دے ہیں خیر ہوئے کیسا معاملہ ہو سی سیشن دی عدالتی چو سجا آ بنجے مزید پریشان تھی وے دے ہیں یارو خیر ہوئے تیاری کرے دے ہیں سفارشی لب دے ہیں ایم اے پی اے دے بوہے تے وینے ہیں وڈیرے سردار دے بوہے تے وینے ہیں سنگاں پتہ نہیں کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے سیشن کورٹ دا ساڈے تھندار دا ساڈے ایس پی دا ساڈے سنگاں سالے نال جلو ہاں میں کلہ نہیں ویندہ ہمسایاں کو سڑے دے ہیں رشتہ داراں کو سڑے دے ہیں تاں کم کم ویندے ہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں احکم الحاکمین دا صد آندے اوندا بلاوا آندے اوندا پیغام آندے سارے جسم تے جوں تک بھی نہیں رینگ دی خیال بھی نہیں کرے دے نہ گھر دے اندر تعلیم ہے نہ باہر تعلیم ہے. مولوی کو ضرور مطعون کریں دیں یار مول سے تو جائیں گالی سوڑ سوڑ دا تھا گئے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اجمائی صحبہ مرحومہ و جناب رحیم بخصاب تھی اہلیہ دنیا تو رخصت و سارا گھر مغموم ہے بیٹے مغموم ہیں داماد مغموم ہیں رشتہ دار مغموم ہیں بیٹیاں غمزدائیں گھر والے غمزدائیں. میں حدیث پاک دے اندر پڑھے ہوئی میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہلیہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی بیوی
سب تو بڑی بیوی جناب سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رخصت ہوئیاں دنیا تو رخت سفر بدھنے میرے آقا حوصلیاں دے پہاڑ میرے آقا علم و حوصلہ دے سمندر سیدیاں اکھا مبارک کی تو ہنجو جاری ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکو صبر دی تلقین فرمائیں دے ہو آپ رو رہے ہو میرے آقا نے فرمایا اے لوگو اے ہنجو آمنا آنسو آمنا اتھرو آمنا ایک غیر اختیاری چیز ہے میں محمد نبی نے اختیار نہیں ہے بے صبری ہنجو وہاں نہیں بے صبری اے ہے کہ بندہ ہائے وائے کرے دھاڑ فریاد کرے آہو فغان کرے گریبان چاک کرے سر سوات مٹیاں پاوے ستلہ کو کٹے اے بے صبری ہے ورنہ غم دی تعریف اے ہے غم دی تعریف اے ہے دل صدمے والی ہوئے دل صدمے والی ہوئے اکھی وچوں ہنجوہ دی برسات ہوئے پر زبان تے ہوئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اتنا غم کرنا جائز ہے اتنا غم کرنا جائز ہے کہ میرے آقا فرمائیں میری خدیجہ این مثل خدیجہ خدیجہ دی مثل کون ہو سکتے خدیجہ دی مثال اور کون بڑھ سکتے صدقتنی حین کذبنی الناس وأعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس اے لوگوں میری خدیجہ تے او خدیجہ آئی جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لو مال کوئی نہ ہے دولت کوئی نہ ہے دنیا اپنا ہاتھ میرے کو روگ دہا صدقتنی فرمایا صدیقہ نے خدیجہ نے سب تو پہلے میں محمد دی تصدیق فرمائی جلے دنیا میں کو جھٹلے دیئی دنیا میں کو میرا انکار کرے دیئی میرے خدیجہ الکبریٰ نے سب تو پہلے عورتوں دے وچوں میں محمد دی تصدیق فرمائیے حدیث پاک دے اندر آدھے سیدہ کائنات بحیرہ راہب کو لو اکثر ویدیاں ہن تے اندھے کو لو پوچھ دیاں ہن تے کو اللہ نے سابقہ کتابہ دا علم دیتے میں کو اے دسا کہ کیا میں محمد ابن عبداللہ دی گھر والی تو محمد الرسول اللہ دی گھر والی بھی بنن والی ہاں یا کوئی نہ میرے جملے تے غور کریں دے کہ محمد بن عبداللہ دی گھر والی تے میں ہاں کیا میں محمد الرسول اللہ دی گھر والی بھی بنسا بہی راہ دے خدیجہ میں اللہ دیا کتاباں پڑھیاں میں تورات دا عالماں میں زبور دا عالماں میں انجیل دا عالماں اللہ دیا انہاں کتابہ دے اندر جتھا پاک پیغمبر دیا نشانیاں لکھیاں پائیں اتھائیں انہاں دے گھر دے احوال بھی لکھے پائیں خدیجہ دیکھو مبارک ہوئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی بیوی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار سور تو پہلی وحی آئیے تے گھر تشریف کھلنا ہے سائیں کم دے آئین فرمینن زملونی میں کو چادر پواؤ حضرت خدیجہ الکبریٰ دلاسہ دیوینین ہاں نال لیندین فرمینن لا یخزیک اللہ اے میرے محبوب اللہ تو کو رسوا نہ کرے سی
تسا سیلا رحمی کریں دے ہو، قطع رحمی نوے کریں دے، لوگاں دے واسطے سخاوت دے دریا بن دے ہو، بخل نوے کریں دے، لوگاں دے نال خلق عظیم نال پیش آن دے ہو۔ اس واسطے جنہ بندیاں دے اندر اے صفتہ ہو میں اللہ انہاں کو کلہیں نہ دنیا تے رسوا کریں دے نہ آخرت تے رسوا کریں دے۔ سب تو پہلی صفت انکا لتصل الرحم، سیاں تساں صلہ رحمی کرے دے وے۔ کیا کرے دے وے؟ صلہ رحمی۔ سارے اندر یہ صفت مفقود ہو چکی ہے، یعنی نہ ہومن دے برابر ہے۔ کہنا اسا ڈیریاں تے خان بن کے باندھے ہیں، چودھری بن کے باندھے ہیں، ملک بن کے باندھے ہیں، وڈیرے بن کے باندھے ہیں۔ بھائی بندے کو بندہ نہیں سمجھ دے، انسان کو انسان نہیں سمجھ دے۔ بھائی دی تذلیل کرنا اسا اپنے واسطے فخر سمجھ دے ہیں، وڈائی سمجھ دے ہیں۔ اما سین نے سب تو پہلے جو میری آقا دی صفت بیان فرمائیے، فرمایا انکا لتصل الرحم، آقا تسا صلہ رحمی فرمائے دے۔ سینے نسے خدیجہ یہ میں غار سور دے اندر ہم میں کو نہیں معلوم فرشتہ ہے کون ہے کیا ہے، آئے میں محمد کو بھیجے گلکڑی پاتیس اکیس اقرا، میں ہوں وجہ کر کے پریشانا اجن ایک گفتگو ہو رہی ہے حدیث پاک دے اندران دے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ وہ جڑا غار دے اندر آیا ہا وہ اتھا بھی ہون سامنے آیا کھڑے، اتھا بھی ہون سامنے آیا کھڑے۔ اما سر نے فرمایا آقا میں تو کو ہونے نسے دیا، توجہ کرائے میں ہونے نسے دیا۔ خدیجہ کیویں؟ حضرت سیدہ کائنات نے ایویں دوبٹے دے وچوں اپنی تھوڑی جھائیں والاں دی لٹ کٹھی۔ حدیث دے الفاظ دا ترجمہ بیٹھا کرے نا، ایویں تھوڑی جھائیں والاں دی لٹ جو کٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ وہ غائب ہو گئے، کوئی نہیں چلا گئے۔ سیدہ کائنات نے ولا اوال مبارک دوبٹے دے اندر کی تن سید نے فرمایا خدیجہ وہ آ گئے، واپس آ گئے۔ حضرت خدیجہ عرض کریں دن آقا میں کو قسم پیدا کرن والے دی، اے واقعتاً اللہ دا او فرشتہ ہے جڑا حضرت ابراہیم کو لو آندہ ہا، اے او فرشتہ ہے جڑا حضرت موسیٰ کو لاندہ ہا، اے او فرشتہ ہے جڑا حضرت عیسیٰ کو لو آندہ ہا۔ صحیح فرمایا خدیجہ تے کو کی میں معلوم آقا دیکھ دینا پہ ہاوے میں دوبٹے چو تھوڑے جائیں وال کٹھن اے اللہ دا فرشتہ ہے، ای کو حیا آ گئی، اے دور ہو گئے۔ کیا آ گئی ہے؟ بولو حیا آ گئی، اے دور ہو گئے۔ میں بھلا او وال چھپا لیتن، اے واپس آ گئے۔ حیا عورت دا زیور ہے، حیا عورت دا کیا ہے؟ زیور ہے۔ سارے گھریں جو دوبٹہ لگا گئے، پوچھا جو ہے بی بی دوبٹہ کتھا گئے، بیٹی دوبٹہ کتھا گئے؟ بی بی آدھی ہے جائیں نوار دی ابے دے سر تو پگڑی لگی گئی ہے، میرے سر تو دوبٹہ لگا گئے۔ بابے نے پگڑی اتار چھوڑی ہے، پٹکا لہا چھوڑے، تے گھر رچ بی بی نے وقت پردہ اتار چھوڑے، دوبٹہ اتار چھوڑے۔ اکبر آبادی گزرے، آدھے بے پردہ نظر آئی جو مجھے چند بیبیاں،
اور بے پردہ نظر آئی جو مجھے چند بیویاں، اکبر زمین غیرت خونی میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے کہ پردہ تمہارا کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، سارا پردہ سارا دوپٹہ مردوں دی عقل دے اتے پائے گئے۔ سیدہ کائنات بطول کائنات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا فرمیدن، میرے محبوب فرمیدن کہ صدقتنی حین کذبنی الناس وأعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس۔ خدیجہ او خدیجہ ہے کہ جینے میں محمد دی سب تو پہلے تصدیق کی تھی، اس وقت تصدیق کی تھی جب دنیا میں کو جھٹ لین دی آئی۔ فرمایا ان وقت میں محمد دے ہوتے اپنا مال صرف کیتا، اپنا پیسہ اپنے دراہم و دنانیر صرف کیتے، جب دنیا نے میں محمد تو ہاتھ روک گتا، دکھ دے اندر بھی میں محمد دا ساتھ دیتا، سکھ دے اندر بھی میں محمد دا ساتھ دیتا۔ میرے آقا فرمیدن خدیجہ ہی میری وہ گھر والی ہے جدے وچوں اللہ نے میں کو اولاد جیسی نعمت دے کو مالا مال فرمایا۔ میرے آقا کو اللہ نے ابراہیم عطا فرمائے، عبداللہ عطا فرمائے، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ اللہ نے اولاد جیسی نعمت حضور فرمیدن میں کو خدیجہ دے وچوں عطا فرمائی، زندگی بھر میرے آقا دی خدمت دی اندر گزاری، حتیٰ کہ جلے میرے آقا دے ہوتے دکھاں دا ٹائم آئے، مصائب دا ٹائم آئے، آلام دا ٹائم آئے، میرے محبوب شعب ابی طالب دے اندر 3 سال تک محصور ہو گئے، اتنا دکھ پہنچن کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین روٹی دی جگہ دے ہوتے درختوں دے پتے کھاوڑتے مجبور ہوئے، اہل بیت عظام درختوں دے پتے کھاوڑتے مجبور ہوئے، اور پیاس لگ دی آئی تے صحابہ عدل امہات المومنین آدھی ام المومنین آدھیاں کہ اساں کھجورہ دیاں گٹھلیاں چوس کے گزارا کریں گے آسے، جتھاں بے تمام صحابہ اہل بیت شعب ابی طالب دی اندر محصور رہن، اتھائیں حضرت امہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے آقا دے کٹھے 3 سال شعب ابی طالب دے اندر بکھیاں پیاسیاں گزارے تے بکھی تسی سیدہ خدیجہ اتھائیں شعب ابی طالب دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمات جان نچھاور کر چھوڑی تے میرے آقا دی زبان چو نکلیا وہ لوگو خدیجہ وعینہ مثل خدیجہ، خدیجہ دی مثل ہور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا خیر نسائیہ، خیر نسائیہ خدیجہ بنت خویلد کہ تمام امت دیاں عورتاں وچوں گھر والیاں وچوں سب تو بہترین گھر والی میری خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، میرے چند گزارشات کرنے کا مقصد کہ گھر دے اندر اگر تساں تے میں حقوق دا خیال کرے سو، عورت کو پیروں دی جتی نہ سمجھے سو، عورت کو پیر دی کھری دے چلے گھسن والی مخلوق نہ سمجھ سو، عورت کو اپنی باندیا تے غلامہ جو تصور
تصور کریں دیں گھر دے اندر او کو حقوق نہیں دیں دے گھر دے اندر او کو نوکرانی دی مانند رکھیں دیں کہ ہے تے گھر والی میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ دے فضائل بیان کر کے امت دیاں عورتاں دا گھر والیاں دا صرف فخر کو لوگ بلند کیتا سر اچھا کیتا اور دنیا کو دسایا اور لوگوں گھر والی دی حیثیت گھر دے اندر ایک وزیر اعظم دی حیثیت تیری حیثیت ایک صدر دی حیثیت آدھے ہیں گڈی دے دو پہیے ہیں فرمایا ایک پہیا پنچر ہو ونجے ایک پہیا ہوا نکل ونجے گڈی نہیں چل سکتی اگر گھر دے اندر اساں بیوی دا خیال نہ کرے سو ان دی عزت تے احترام نہ کرے سو گھر کسی صورت دے اندر بھی نہیں چل سکتا سمجھ شریف اچھ کوئی گال آندھی پئی ہے جی بھائی سیدنا فاروق اعظم آخری گل کریں دا بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ ہے ایک صحابی دا گھر علی نال جھیڑا تھی گئے وہ آئیں کہ جا کے امیر المومنین دی خدمت شکایت کرا کنڈا کھٹکھٹائے نے کنڈا کھڑکا کے سائیڈ تے کھڑ گئے نے تو تھوڑی دیر بعد اندروں بھی بھانڈے کھڑکن دی آواز آئی ہے یہ صحابی خاموش ہو کے کھڑن کچھ دیر دے بعد جناب فاروق اعظم بہر تشریف گنانن جی میاں کیا گال ہے بس نہیں کوئی گال نہیں بھائی کیا گال ہے آئے جو ہیں اکھن لگا جڑی گال واسطے آیا ہم میں کو کچھ معلوم تھا جو شاید وہ مسئلہ اتھا بھی ہے آپ سمجھ گئے فرماون لگے گل سن میاں یہ جڑی میری گھر والی ہے نا یہ میرے گھر دی نوکرانی بھی ہے شریعت نے ای کو بوکر بہاری دا حکم نہیں فرمایا لیکن اے میرے گھر دی بوکر بہاری بھی دے دیئے اے میرے بچہ دی دائیہ بھی ہے شریعت نے ای کو بچے کو کھیر پلاون دا حکم نہیں فرمایا لیکن اے بلا معاوضہ میرے بچے کو کھیر بھی پلے دیئے اے میرے گھر دی دھوبڑ بھی ہے شریعت نے ان کو میرے کپڑے دھوون دا حکم نہیں فرمایا لیکن اے میرے کپڑے بھی بلا معاوضہ دھو دیئے اے میرے گھر دی چوکی دارہ بھی ہے میں گھر دے بے کم کاج بے معاملات کاروبار اندے وستے بہر وینا اے گھر دے اندر میرا چوکی دارہ بھی کرے دیئے اے میرے بچے دی آیا بھی ہے شریعت نے حالانکہ کو نہیں آکھیا لیکن اے میرے بچہ دی گھر دے اندر خدمت بھی کریں دیئے حکم ہائیدہ میرے بستر دی زینت بڑھنا فرمایا اے میرے بستر دی زینت بھی بڑھ دیئے جب یہ اتنے زائد کم جڑے شریعت نے ان کو حکم نہیں کیتا میرے او کر کے دے دیئے تے اگر انسان ہے میں کوئی ترش گال سخت گال آہداں تو او کوئی جواب دے دیئے تو میں عمر این کن کو لو سن کے تے این کن کو لو کٹ چھوڑے نا این کن کو لو سن کے این کن کو لو کٹ چھوڑے نا جو تاکہ گھر دا پیا گھر دا نظام او سارا صحیح چلے درست چلے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی نصیحت سن کے یہ صحابی واپس چلے گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ نے عورت کو بیٹی دا درجہ بھی دیتے بہن دا درجہ بھی دیتے گھر والی دا درجہ بھی دیتے اماں دا درجہ بھی دیتے مقام ہر کہیں دا اپنا اپنا ہے میرے محبوب نے فرمایا اگر بیٹی کو دیکھو تو رحمت دی نگاہ نال دیکھو اگر بہن کو دیکھو تو شفقت دی نگاہ نال دیکھو اگر گھر والی کو دیکھو تو حکومت اور پیار دی نگاہ نال دیکھو اور اگر اماں کو دیکھو تو عاجزی دی نگاہ نال دیکھو ٹور دنیا تو ہر کہیں ونجنے لگا دنیا تو ہر کہیں ونجنے
یاداں ہن باقی رہوے نین تو جتھاں اساں گھر دے بے افراد واسطے ایصال ثواب دا پروگرام بنے دے ہیں ترتیب کرے دے ہیں تو گھر والی دا بھی نہیں حق ہے لوگ آدن غیر ہو گئی ہے جب چلی گئی ہے ان دا رشتہ ختم ہو گئے رشتہ ترٹ گئے میرے آقا نے فرمایا یہ رشتہ ترٹیا نہیں بلکہ یہ رشتہ قیامت دی صبح تک باقی ہے دن قیامت دے اللہ پاک این نیک صالح گھر والی کو نیک صالح خامن دی سب تو پہلی بیوی اتھا جنت دے اندر بنا کے لکھے سن دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی استاد رحیم بخش صاحب دی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے اللہ انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے تمام دوست اول آخر درود شریف دین اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ قل شریف درود شریف ذکر اذکار کی تن تسبیحات کی تن حفاظ کرام قرآن عظام نے جو ختم قرآن پاک کی تن گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار و تسبیحات کی تن اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تیئے یا اللہ اس سارے دا ثواب آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئیں صحابہ اکرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئیں یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب مائی صحبہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہوں نے قبر کو جنت دے باغائیں جو ایک باغ بڑھا یا اللہ انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما یا اللہ بحیثیت انسان کوئی بھلنا لغزشاں ختمہ ہو گئے انتے اپنی رحمت دنال موافجہ فرما سونا ربا دن قیامت دے انہوں کو سیدہ کائنات بطول کائنات سیدت نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرما یا اللہ سریع دعاواں وائی صحبہ دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیٹھیں مومن بیٹھیں جنہ دے بھائی بند اعزاء اقربا رشتہ دار والدین دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما یا اللہ سر گناہ معاف فرما سر خطامہ عصیان و نسیان بھلنا جرم و قصور یا اللہ اسا سب دی توبہ کرے دے ہیں سب کو معاف فرما یا اللہ پورے اہل علاقہ اپنی رحمت کاملہ نازل فرما یا اللہ سارے کو لو کم کرا جہتے تو راضی ہوئے تیرا حبیب راضی ہوئے پیارا ربا وہ کم نہ کرا جہتے تو ناراض ہوئے تیرا محبوب ناراض ہوئے سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا اے انسان نادان نتھی اے انسان نادان نتھی تنرل شیطان درلے تھوڑی جی کو لے یار باہوں فرشتے پکڑ لے ویسے جڑے بھادو زخدی پئی بلے تپل سے رات تو کیویں لنگ سے جد خرچ نہ ہو سیاہ پلے
یار فریدہ عملہ باجو کہہ دی گال نہ چلے دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل اچھل کے چل رستہ چل چلاؤ کا پیارے سنبھل سنبھل کے چل ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر لے تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر لے تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل ماواں دے بچڑے کئی ہو جدا گئے ماواں دے بچڑے کئی ہو جدا گئے کئی کھل دے ہن پھل کما گئے سجنا دے کولوں او منہ لکا گئے سجنا دے کولوں او منہ لکا گئے لک گئی شکل جو ول نہیں نظر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل پھلا دیا جو سے جاں بچاون پھلا دیا جو سے جاں بچاون جو مشک امبر دے نال دھاون اج وچ کفن دے کیڑے پہ کھاون اج وچ کفن دے کیڑے پہ کھاون کوئی نہ ہے پوچھدا کیویں گزر دی ہے رات مشکل سفری آیوں تے سفری ون رہی کر سفر دا یار سمانے کر تیاری انہاں سفراں دی ون سمنئی مسافر خانے بنا ٹکٹا گڈے مول نہ چیسی کدی ونجنئی دیس بگانے ہر جاتے بہو اوکھا تھی سے گل سمجھے سولا آنے کئی بادشاہ ڈر دی ہلے دے کئی بادشاہ ڈر دی ہلے دے پھر آن وانگو آکر لکھے دے آیا غضب جا گئے ہاتھ ملے دے آیا غضب جا گئے ہاتھ ملے دے رب بنے دا گردن فخر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل دے چھوڑ خاکی آکڑ وڈائی دے چھوڑ خاکی آکڑ وڈائی کہیں کم ناسی اے تخت شاہی پڑھ لا الہ آواز آئی پڑھ لا الہ آواز آئی نت کر غلامی مدنی دے دردی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر لے تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل